دودھ پلا کر ابھی واپس آ جاتی. حرمی رسول اللہ کے ساتھ باتیں کر رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے وعدہ لیا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو. وہ صحابی اس کی ملکیت کے اندر ہو. اس نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کی خوراک بنانے کے لیے تجھے شکار کیا ہے, تجھے پکڑا ہے, میرے ساتھ وعدہ کرو. اگر بچوں کو دودھ پلا کر بچوں کو سیر کر کے یہاں آتی ہو تو پھانسی کا پھندا یہ پٹا تمہارے گلے سے میں نکال دیتا ہوں. اب یہ دیکھو جانور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے, کہہ رہی ہے کہ حضرت میں ضرور آتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گلے سے وہ پٹا و رسا نکالا. اب یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتی ہوئی بھاگ بھی رہی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی. اپنی گردن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. آپ نے دوبارہ اس کے گلے کے اندر وہ رسا باندھ دیا. انصاری صحابی جو باب خواب تھے, جس وقت نیند سے بیدار ہوئے, تشریف لائے اور فرمانے لگے فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ حضرت آپ پر میرا ماں باپ قربان ہو. این دوپہر یہ دل تراتی دھوپ کے اندر آپ کیسے تشریف لائے اور میری خدمت میں اگر کوئی الفاظ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی خدمت کے اندر بس یہی بات ہے کہ یہ دودھ اور بچوں والی ہرنی ہے, آپ اس کو آزاد کریں. اب صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اس کو آزاد کیا. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, نبوت اور خاتم النبیین کی گواہی دیتی ہوئی, کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی, اچھلتی اور کودتی اپنے بچوں کی طرف جا رہی ہے. تو آپ کی رحمت اور برکت کا حصہ اس طرح یہ جانوروں کو پہنچا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے. دونوں باہر اپنے گھر سے نکلے, چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے. وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. ان دونوں شخصیات نے اس چرواہے سے کہا کہ ہم بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں, ان بکریوں میں سے کوئی دودھ والی بکری ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم اس کا دودھ پی کر اپنی بھوک اور پیاس مٹائے. تو اس وقت کے جو چرواہے تھے الحمدللہ بڑے امانت دار چرواہے تھے. آج ہم جو ملازمین ہیں ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے. مالک ہے تو تب بھی ڈنڈی مار لیتے ہیں, اگر مالک نہیں تو پھر ڈنڈی مارنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. نہ اللہ رب العزت کا خوف ہے, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شریعت کا ڈر ہے, اور نہ ہی قرآن و حدیث کے مسائل ہمارے سامنے ہیں. اس وقت کے چرواہے ان کے دل کے اندر ایمان تھا, اور یہ وہ لوگ تھے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ اللہ رب العزت نے تقوی کے ساتھ ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا, ان کے دلوں کو پرکھا کہ کس کے دل کے اندر کتنا تقوی ہے, کتنا رب العالمین کا ڈر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ کوئی دودھ والی بکری ہمارے سامنے پیش کرو جس کا دودھ نکال کر ہم اپنی بھوک اور پیاس کو مٹائے. وہ چرواہا کہنے لگا اس ریوڑ کا مالک کوئی اور ہے, میں تو محض امین ہوں اور امانت کے اندر خیانت کر نہیں سکتا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں دودھ والی بکری نہ دے, اگر کوئی بہت چھوٹا بچہ, چھوٹی بکری جس کا دودھ ابھی اتنا بھی نہ ہو, وہ میرے سامنے پیش کر. اس چرواہے نے ایک چھوٹا بچہ بکری کا پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر صرف ہاتھ پھیرا, اس بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا دودھ دعا اور دونوں شخصیات نے مل کر سیر ہو کر پیا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تھنوں کو خطاب کر کے کہا کہ سوکھ جاؤ, سکڑ جاؤ, جس حالت میں تم پہلے تھے
ویسے ہی ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ تھن بکری کے ویسے ہی ہو گئے۔ تو یہ رحمت تھی اور برکت تھی جو پیارے حبیب کی رحمت اور برکت جانوروں کو پہنچ رہی ہے۔ ایک یہودی اپنی بکریاں جو ہے وہ جنگل کے اندر چرا رہا ہے، اور ایک بھیڑیا جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا، ایک بکری کو اپنے شکنجے میں لیا، ایک بکری کو شکار کیا۔ جس وقت اس چرواہے یہودی کو پتا چلا، یہ بھاگ کر اس کے منہ اور شکنجے اور پنجے سے بکری کو چھڑوا لیا۔ اب یہ بھیڑیا ایک مٹی کے ٹیلے پر پہاڑی پر اونچا بیٹھ کر اپنی دم کے سہارے یہ باتیں کر رہا ہے، اس چرواہے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہاں بھوک کی حالت میں بھیجا، پھر رب تعالیٰ نے آپ کی بکریوں میں سے مجھے رزق اور روزی عطا کی۔ جس وقت بکری کو میں نے اپنی گرفت کے اندر لے لیا، وہ بھی تو نے میرے منہ سے آ کر اس کو چھڑوا لیا۔ یہ بھیڑیا ساری باتیں اس چرواہے کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ چرواہا حیران ہے کہ کیا ہی قیامت قریب ہے کہ بھیڑیے جو جنگلوں کے ہیں وہ بھی انسانوں کے ساتھ مخاطب ہے، انسانوں کے ساتھ ہم کلامی کرتے ہیں۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا، تو میری بات سے تعجب نہ کر، یہ سامنے جو نخلستان ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اس باغ سے پرلی طرف چلا جا، ذو حرہ ایک مقام ہے، یعنی مدینہ منورہ، اس کے اندر ایک ہستی تشریف لائی جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ آسمانوں کی خبریں تمہیں بتائے گا، جنت کی خبریں بتائے گا، جہنم کی خبریں بتائے گا، پل صراط کی خبریں بتائے گا۔ وہ پیغمبر تمہیں میدان معاشر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں بتائے گا، جو پہلے انبیاء اور امم سابقہ گزر گئی وہ پیغمبر ان کی خبریں بتائے گا۔ چنانچہ یہ چرواہا اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اس بھیڑیے کی آسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ساری بات رسول اللہ کو جا کر بتلائی۔ آپ نے اس کی تصدیق کی، آپ نے فرمایا ہاں، جنگلوں کے جانور اور درندے وہ میں محمد کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کی تائید و تصدیق اور اقرار کرتے ہیں۔ وہ یہودی جس وقت اس نے یہ بھیڑیے سے ساری باتیں سنی، اس نے بھی جا کر کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے، جو ظہور نبوت سے پہلے میں محمد کو سلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت وہ کون سے پتھر؟ بعض محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں ان پتھروں میں سے ایک پتھر حجر اسود ہے۔ جس وقت کوئی گناہگار حاجی یا عامر جا کر وہاں حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو مس کرتا ہے، ساری زندگی کے جتنے گناہ ہو حجر اسود اس کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ان پتھروں میں سے ایک پتھر حجر اسود ہے جو پیغمبر کی نبوت کے ظہور سے پہلے آپ کو نام لے کر کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں اس پتھر سے وہ پتھر مراد ہے جو رقا کے حجر کے نام سے مشہور ہے، اور مکہ المکرمہ میں یہ پتھر مسجد حرام میں، مسجد حرام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت گھر کے درمیان فرش کے اندر یہ پتھر جڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں کو پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت فرشتوں کو پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جنات کو پہنچی، حیوانات کو پہنچی، نباتات کو پہنچی، جمادات کو پہنچی، چھوٹی مخلوق کو پہنچی، بڑی مخلوق کو پہنچی، ذوی العقول ذی شعور مخلوق کو رسول اللہ کی رحمت اور برکت کا اثر پہنچا، اور جو غیر ذی ذوی العقول مخلوق تھی جس کے اندر عقل کوئی نہیں اور جس کے اندر شعور کوئی نہیں، اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت کا اثر جو ہے ان کو بھی پہنچا۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام کی جماعت، ان کی سب سے بڑی کامیابی کا راز کہ جنگلوں کے درندے اور جانور
جو ان کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ ترجمان السنت کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے، آپ کے اوصاف میں سے سب سے بڑے وصف جو ہے وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا وصف آپ کا با کمال ہونا، اور دوسرا بڑا وصف آپ کا با جمال ہونا، اور تیسرا بڑا وصف آپ کا جود و سخا والا ہونا، یعنی سب سے بڑا سخی ہونا، اور آپ کا با کمال ہونا، صاحب کمال ہونا۔ اگر آپ کا صاحب کمال ہونا دیکھنا ہے تو اس کا مظہر جو ہے وہ آپ کی شریعت مطہرہ ہے۔ اگر آپ کی شریعت مطہرہ کو دیکھ لے تو زندگی کے ہر پہلو، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آپ کی شریعت مطہرہ میں ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف با کمال نہیں بلکہ سب سے با کمال تھے۔ اور اگر آپ کو با جمال دیکھنا ہے تو وہ شمال کی احادیث پاک کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح آپ کی جود و سخا کو دیکھنا ہے وہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ آپ سے بڑھ کر سخی جو ہے وہ کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اور حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ ساری مخلوق اس لیے محبت کرتی ہے کیونکہ محبت کے یہ 3 ہی اسباب ہوتے ہیں: انسان صاحب کمال ہو، صاحب جمال ہو، جود و سخاوت کرنے والا ہو۔ جس کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کامل درجے کے یہ 3 اسباب سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر یہ اوصاف کسی کے اندر بھی ہرگز نہیں پائے جاتے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک خاتون جو ہے اپنے گھر سے باہر کھڑی ہو کر اپنے آنے والوں کے استقبال کے لیے انتظار کر رہی ہے، اور جو بھی احد کی طرف سے آتا ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے، اسی طرح آپ کا شوہر جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا، آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ بار بار کہتی ہے یہ سب شہادتیں اگرچہ ہو گئی ہیں، مجھے بتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ تو بخیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ اس عورت کو پھر بھی یقین نہیں آتا، کرتے محبت میں یہ آپ کو تلاش کرتی کرتی آپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور آپ کا حال دریافت کیا۔ اس کے بعد کہنے لگی حضرت کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ خیر و عافیت کے ساتھ صحیح سلامت حیات اور زندہ ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت جو ہے اس کو برداشت کرنا آسان ہے۔ یہ ان لوگوں کی، انسانوں کی اور جانوروں کی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی، جو رحمت اور برکت تھی، یہ ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے آپ کی نبوت پر ایمان ہو، بن دیکھے آپ کی رسالت پر ایمان ہو، بن دیکھے دیکھا نہیں آپ کے متبع و سننا بن جائے، بن دیکھے آپ کو خاتم النبیین ماننے والے بن جائے، بن دیکھے آپ کے ساتھ محبت، آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت، آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت، آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت، بن دیکھے جو شخص کرتا ہے اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت، برکت اور محبت اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔